بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عزیز بھائیوں اور معزز ناظرین اور سامعین، عبادت میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا ہر عبادت اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت روزہ بھی ہے، اور ان عبادات میں سے ایک عبادت رمضان مبارک کے اندر تراویح کی نماز ادا کرنا بھی ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام کی تمام عبادات کی قبولیت کی جو بنیادی طور پر شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط اخلاص نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ یہ اللہ ہی کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے لیے دین خالص ہی ہے، وہ دین جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، جس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تعریفیں سننے کی خواہش نہ ہو۔ جو خالص دین ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے۔ وہی عبادت اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے جس کے اندر اخلاص ہوگا، اور وہی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ اور اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات سے واضح ہوتی ہے۔ رمضان مبارک کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس شرط کو بیان کیا، من قام رمضان ایمانا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو طلب کرنے کی خاطر، دل کی خوشی کے ساتھ روزے رکھے، چٹی سمجھ کر نہیں، اور اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو پانے کی خاطر روزے رکھے رمضان مبارک کے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو رمضان کے روزوں میں بھی اسی شرط کو ذکر کیا، اور پھر رمضان کے قیام میں بھی اسی شرط کو ذکر کیا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان مبارک کا قیام کرے، اور قیام سے مراد کیا ہے؟ قیام سے مراد رات کی نفل نماز ہے، جس کو ہم عام دنوں کے اندر تہجد کی نماز کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ اسی نماز کو ہم رمضان کے اندر تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ تو جو شخص رمضان مبارک میں قیام کرے، نماز تراویح پڑھے، نماز تہجد پڑھے، اس کی شرط کیا ہے؟ ایماناً، ایک تو ایمان اور یقین کے ساتھ، اور دوسرا احتساباً، صرف اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کو پانے کی خاطر، کوئی ریاکاری، کوئی دکھلاوا نہیں۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ روزے میں بھی یہی شرط، قیام اللیل میں یا تراویح کی نماز میں بھی یہی شرط، اور اسی طرح لیلۃ القدر کے قیام میں بھی یہی شرط ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے، ایک عظیم رات کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے، اتنی عظیم الشان رات جو ہے، اس کی عبادت میں یہ بنیادی شرط ذکر کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور یقین کے ساتھ، اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، لوگوں کو بتلاؤں گا کہ میں نے بھی لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے، میں نے بھی رات تراویح کی نماز پڑھی ہے، میں نے بھی رات پوری جو ہے وہ عبادت کی ہے، نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ خالصتاً اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر لیلۃ القدر کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اخلاص نیت جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے کسی بھی عبادت کے اندر، اور ہم یہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر عبادات کر رہے ہیں تو ساری کی ساری عبادات خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں، ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ایک انسان بڑی بڑی عبادات لے کے آئے گا، پہاڑوں جیسی بڑی بڑی عبادات،
چاہے وہ نمازیں ہوں، روزے ہوں، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، باقی عبادات ہوں، جن عبادات کے اندر یہ ریاکاری کرتا تھا اور دکھلاوا کرتا تھا، انسان نے یہ عبادات دکھلاوا کرنے کے لیے کی، تو ان ساری کی ساری عبادات کو اڑا دیا جائے گا اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، دکھلاوا کرتے تھے، جا کے دیکھو تمہیں ان سے کیا ملتا ہے، اپنے ان اعمال کا بدلہ ان سے جا کے لو۔ اور ظاہر ہے کہ قیامت کے دن تو بدلہ تو اللہ نے دینا ہے، لوگوں نے کیا بدلہ دینا ہے؟ جن کی خاطر آج ہم اپنی عبادات کو برباد کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں ان کی طرف سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہر انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اپنے بارے میں فکر مند ہوگا، ہر انسان کو اپنی نجات کی فکر دامنگیر ہوگی، اس کو لاحق ہوگی، تو کوئی کسی کا کیا فائدہ کرے گا، کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ آج ہم ساری کی ساری عبادات اللہ کی رضا کے لیے کریں، روزے رکھیں تو اللہ کے لیے رکھیں، رات کی نفل نماز پڑھیں، تراویح کی نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اسی طرح باقی جو فرض نمازیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اللہ کی رضا کی خاطر، دعا مانگیں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، استغفار کریں، ذکر کریں اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ تو ان تمام کی تمام عبادات کے اندر اخلاص نیت جو بہت ہی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔